کامیاب اہل ایمان ان کی ایک صفت یہ ہے کہ ہم لفروجہم، یہ اپنی شرمگاہوں کی حافظن حفاظت کرتے ہیں، اللہ سوائے علی ازواجہم، اپنی ازواج کے اور ان کے کہ جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، ان کی لونڈیوں کے، بس یہاں پر ان کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ اسلام فطرت کے مطابق مذہب ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جو جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ قوت رکھی ہوئی ہے اسلام اس فطرت کے راستے کو دبا لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جائز راستہ دیا ہے، اور وہ جائز راستہ نکاح کا راستہ ہے، اور وہ جائز راستہ لونڈیوں کا راستہ ہے۔ علماء نے یہ قول کیا ہے کہ اس دور کے اندر صرف ایک ہی راستہ ہے، لونڈیوں کا ہونا اس دور کے اندر ناپید ہے، صرف ازواج ہیں، ایک زوجہ کر سکتا ہے، دو بھی کر سکتا ہے، عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے تو تین بھی اور چار بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ یہ جو اہل ایمان ہیں یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو آدمی مجھ کو دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور دوسرا اپنی زبان کی حفاظت کی، کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ تو جو آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، زبان کی حفاظت کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ کے رسول اس کو انگلی سے پکڑ کر جنت کے اندر لے جائیں گے۔ یہاں پر یہ بات ذکر کر دی، یہ اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نوجوانوں کو خطاب فرمایا کہ اے نوجوانوں شادیاں کرو، اگر شادی نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ روزہ رکھنا ایک شہوت کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات مذکور ہو گئی ہے کہ شہوت کو پورا کرنے کے لیے ایک راستہ ہے اور وہ نکاح کا راستہ ہے۔ اس نکاح کے راستے کے اندر اپنی شہوت کو پورا کرنے کے اندر فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومٍ، کوئی ملامت نہیں۔ جس طرح کہ کوئی آدمی اگر دوسری جگہ اگر زناکاریوں بدکاریوں کے کام کر لیتا ہے تو اس کو ملامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر کوئی ملامت نہیں، بلکہ یہ اجر کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ قربت کو اختیار کرنا، جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا۔ ایک آدمی آیا، اس نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول سے، سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول جب ہم زوجہ کے قریب ہوتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی کام اگر تم کسی اور عورت کے ساتھ کرو تو گناہ ہوگا کہ نہیں؟ تو کہا کہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جب اپنی زوجہ کے قریب ہوگا تو یہاں پر پھر اجر ہوگا، جب پرائے سے اپنے آپ کو بچائے گا، نکاح کے راستے کو اختیار کرے گا تو اس کے اندر اجر ہے، اس کے اندر ثواب ہے۔ تو یہاں پر یہ بات مذکور کر دی ہے کہ لوگوں تمہارے لیے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ایک راستہ اللہ نے رکھا ہے، جائز راستہ، وہ نکاح کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ، جس نے تلاش کیا، وراء ذلك، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، اس نکاح کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کا، خواہ وہ لڑکوں کے ساتھ بدکاری کا ہو یا عورتوں کے ساتھ بغیر نکاح کے ان کے قریب ہونا ہو یا جانوروں کے ساتھ غلط کام کرنا ہو یا استمتاع بالید ہو، یا اس کے علاوہ اپنے شہوت کو پورا کرنے کے لیے قیامت تک جو لوگ طریقے ایجاد کرتے رہیں گے، وہ سارے کے سارے طریقے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے وہ حرام ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ نکاح سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہ حدود کو پار کرنے والے ہیں، اسلام کی حدود کو بھی اور شریعت کی حدود کو بھی اور انسانیت کی حدود کو بھی پھلانگنے والے ہیں۔ تو ایک ہی راستہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہ گناہ ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔